بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چیک کراؤں گا کہ پریگننٹ گروپ جو ہمارے پاس ہے نا اس وقت، جو نیئر ٹو ڈیلیوری ہیں، ان کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ ان کی چرائی ہر قسم کی بند کر دی گئی ہے 100%۔ یہ جو بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پارٹیشن کے اندر، یہ سب پریگننٹ گروپ ہے۔ اس میں اگر کوئی دوسری ہے تو اس کو پکڑ کے الگ کر رہے ہیں۔ یہ ساری ہم چھانٹ کے الگ کر لیں گے اور بچے بھی الگ کر دیں گے سارے۔ بچوں کے لیے ہم ویسے بھی الگ جگہ اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ قریب تھوڑے دنوں میں بچے اور ٹیڈی بکریاں الگ کر دیں گے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لگ بھگ یہ پریگننٹ گروپ ہے، باقی پکڑ رہے ہیں وہ۔ اور یہ اس لیے الگ کیا گیا ہے تاکہ چرائی پہ ایک تو ہے تو بالکل قریب ہی جانور جائے، وہاں پہ اونچی نیچی جگہ بھی ہوتی ہے، کھال کھپے ہوتے ہیں، تو چلتے چڑھتے اترتے جانور کا کوئی پیر بھی سلپ ہو تو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ان کو ونڈا، تیل سرسوں کا اور یہ سارا پروٹوکول فارم کے اوپر پورا انشاءاللہ ملے گا تاکہ ان کو واق بھی نہ پڑے اور ان کی صحت جو ہے وہ دن بہ دن بہتر ہو۔ یہ جو بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی پریگننٹ ہے اور یہ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے، اور میرا بھیڑ کے ساتھ فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں دیکھوں گا کہ بچے دے گی۔ باقی یہ بکریاں ماشاءاللہ ہماری ہیں، اور جو دوسری ہم نے الگ کی ہیں ان کے اندر بھی پریگننٹ بکریاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کا کیونکہ ابھی الٹرا ساؤنڈ ہوا نہیں ہے، ایگزیکٹ ڈیٹیں ہمارے پاس آئی نہیں ہیں، تو ان میں سے جو الٹرا ساؤنڈ کے اندر کنفرم ہو جائیں گی ان کو بھی ہم اسی باڑے کے اندر کر دیں گے۔ جو پیدا ہونے والے نئے بچے ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے جگہ ابھی ڈیسائیڈ ہوئی نہیں ہے کہ ان کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ وہ بھی جیسے جو بھی پروگرام ہم ترتیب دیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کا بھی وہ بنانی فریم بھی جس کے اندر ہم ان کو رکھیں گے تاکہ جس میں وہ مٹی اور اپنی ماؤں کو نہ تنگ کریں نا، وہ جگہ الگ تیار کریں گے۔ ان کے لیے ایک چھوٹی سی کھرلی بھی ہوگی جس میں ان کو 10 دن کے بعد ہم ونڈا سٹارٹ کروائیں گے، وہ سارا کچھ دکھائیں گے۔ یہ جی چھانٹ لی ہیں ہم نے، ان کو چرائی کے اوپر لے کے جائیں گے، یہ والی ٹھیک ہے۔ یہ ساری بکریاں ابھی وہ باڑے سے نکالیں گے پہلے کٹھی، یہ آگئی چرائی کے اوپر۔ یہ جی چرائی کے اوپر ماشاءاللہ آ گئی ہیں۔ یہ ٹیڈی بکری جو ہمارے پاس ریسنٹلی یہ 2 جوڑا آیا تھا، ایک بکرا اور ایک بکری۔ ویسے تو رات بھی کچھ نئے مہمان آئے ہیں لاہور سے ہمارے پاس، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بھیجے 2 دمبے ہیں، وہ ہم چرائی پہ نہیں لے کے آیا کریں گے، وہ کافی ماشاءاللہ وزنی ہے دمبا بڑا۔ چھوٹا جو ہے وہ ویسے پتہ نہیں لبنانی ہے یا ترکی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو کبھی چیک کرواؤں گا۔ تو وہ ویسے بہت ڈرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ فصلوں میں کہیں گم ہی کر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں لے کے آئیں گے۔ ایک بکری آئی ہے، وہ بکری بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، ویسے وہ آتی ہیٹ میں تھی، کراس ہو چکی ہے۔ اور یہ جس چرائی کے اوپر آ گیا ماشاءاللہ، یہاں سے ان کو گھاس اچھا سارا یہ مل جاتا ہے، لیکن ان میں ابھی کنفرم گبن بکریاں ہیں، لیکن ہم لے کے نہیں آئے اس میں تاکہ وہ پریگننٹ گروپ ٹوٹلی لگ گیا اور وہ فارم پہ رہے گا۔ تو اس میں سے بھی جو نکلیں گی نا ڈاکٹر صاحب جس دن ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم ان کو چیک کروا کے پریگننٹ گروپ کو الگ کر دیں گے، اور دوسری جو ہیں یہ تقریباً کراس ساری ہو گئی ہیں، 32 یا 33 ٹوٹل مدر گاٹ ہیں ہمارے پاس، ساری کی ساری کراس ہو چکی ہیں، اور یہ بس اب ان کے الٹرا ساؤنڈ ہی ہے۔ اچھا یہ ہمارا بریڈر ہے، یہ آپ چیک کر رہے ہیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ اس کو ونڈا 2 ٹائم ہم دیتے ہیں، چنے کی دال دودھ میں بھگو کے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا چھوٹا بکرا ہے، یہ بریڈر نہیں ہے، یہ بھی میرے ایک دوست ہیں ملک شبیر صاحب، یہ ان کا ہے، اس کو بھی ونڈا ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہ پلائی کے اوپر ہے۔ دوسرے جو ویسے پلائی والے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ باہر ہے، یہ 2 بڑے ہیں نا، یہ ویسے کوئی بھی چھوٹے بکرے ہوں یا دمبے ہوں ان کو پھر یہ مارتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے، یہ میں نے 3 نکالے تھے 4، ایک خود بخود زبردستی آ گیا کہ مجھے بھی بریڈر بناؤ۔ یہ جو نیچے ٹیڈی بکرا کھڑا ہے یہ تو بریڈر ہے نا ہمارا مستقبل کا، اور جو کھرلی میں نا فرسٹ نمبر پہ وائٹ والا نظر آ رہا ہے جس کے
घुटने मुड़े हुए हैं, खा रहा है। इसे शायद हम ना ब्रीडर रखें। इसका कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कुछ SOPs कम हैं। बाकी जो 3 बकरे हैं हमारे, ये जो एक नीचे खड़ा खा रहा है, एक वो दूसरी साइड से बीच में खड़ा खा रहा है, एक वो दूसरी साइड पे खा रहा है, ये बड़े नस्ली बकरे हैं। इनके कान लंबे, नकौड़ा, लेंथ में, जोड़ों में मज़बूत हैं, बेहतरीन है। ये इंशाल्लाह हमें चाहिए ब्रीडर। ये चेक करें, जो दीवार के साथ बकरा खड़ा है ना, अगर मुंह ऊपर करे तो मैं आपको दिखाऊं। एक ये टैडी बकरा जो है, ये टैडी बकरियों के लिए ब्रीडर होगा। ये जो फर्स्ट नंबर पे भी खड़ा हुआ है ना, ये जो मुड़ा है, इसका इरादा नहीं है, ये ज़बरदस्ती बाहर आ गया निकल के कि मैं भी बनूंगा ब्रीडर। शौक़ है ना इसको भी। फ़िलहाल 3 सेलेक्ट किए हैं और अभी बकरियां बच्चे देंगी। इनमें से जो टॉप क्वालिटी के होंगे ना, कोई 2 और हम तैयार करेंगे। टोटल 5 या 6 हम मज़ीद जानवर तैयार करेंगे अपने फार्म के लिए मुस्तकबिल में, ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। अभी जब डिलीवरियां सारी बकरियां दे देंगी नवंबर दिसंबर तक, तो हमारे पास टोटल जो बकरियों के एनिमल हैं वो 100 हो जाएंगे। और अगर इसमें कुछ बकरे भी आएंगे बकरे जो होंगे उनको हम अलग कर लेंगे। उसी तादाद में हम बाहर से पट्ठे ख़रीद के डाल देंगे, क्वांटिटी पूरी 100 कर देंगे। इंशाल्लाह 7-8 माह के बाद जब दोबारा क्रॉस होंगी तो ये सारा बच्चे जो पैदा होने वाले और जो बाहर से ख़रीदी हुई होंगी, ये सारी इकट्ठी क्रॉस हो जाएंगी 100 के लगभग। तो बाकी ये ब्रीडर जी इंशाल्लाह 5-6 हम तैयार करेंगे। ये प्रोटोकॉल के ऊपर हैं हमारे काफ़ी दिनों से। छोटे बड़ों को तो हम पहले भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये वो वीडियो है। ये जो पहले नंबर पे बकरा है, आप चेक करें इसका, ये भी खाने में बड़ा मसरूफ़ है। जोड़ों में चेक करें, लेंथ में, हाइट में। अभी इसकी उम्र भी इतनी को ख़ास नहीं है, छोटा ही है बिल्कुल। और ये साथ वाला भी अभी दूध ही पी रहे हैं। ये टैडी बकरा, ये भी खीरा है, अभी 2 दांत नहीं हुआ, ये भी खीरा है। इसका भी इंशाल्लाह करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास बकरी ही नहीं है टैडी। और ये जो जिसने टांगें बीच में रखी हुई हैं ना, पहले वाले ने, ये भी बड़ा अच्छा है। ये सारे लगभग एक ही उम्र के हैं। इनकी उम्रें होंगी कुछ 4-4 महीने, लगभग 4 महीने से ऊपर शायद ना ही हो ये कोई। तो ये जी आज की वीडियो इतनी। अपनी राय ज़रूर दीजिए कि हमने सारा काम ठीक किया है।